اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اس سے پہلے ہم نے 55 جو ہے نا 50 ایم سی کیوز ہم نے سالو کیے تھے اسلامک اسٹڈیز کے۔ اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو میں ویڈیو اسٹارٹ کر رہی ہوں یا لیکچرز ریکارڈ کر رہی ہوں یہ ان بچوں کے لیے ہیں جو اسلامک اسٹڈیز کے ایم سی کیوز کی پریپریشن کر رہے ہیں۔ اسلامک اسٹڈیز کے ایم سی کیوز کی پریپریشن، کیونکہ اسلامک اسٹڈیز آپ کے سی ایس ایس میں آتی ہے، آپ کی لا ایڈمیشن ٹیسٹ کے لیے آتی ہے، آپ کی ڈفرینٹ ٹیسٹ میں آتی ہیں، لیکچرشپ کی ٹیسٹ میں آتے ہیں، آپ کی یعنی مختلف جاب کی جو آپ پریپریشن کرتے ہیں ان کے لیے جو آپ ٹیسٹ دیتے ہیں اس میں اسلامیات آتی ہیں۔ تو یہ جو ایم سی کیوز ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ بھائی آپ یہ ویڈیو یا یہ والے ایم سی کیوز پڑھیں گے، سمجھیں گے، دیکھیں گے تو شاید یہ نہ آئے، نہیں، یہ جو میں آپ کو ایم سی کیوز بتا رہی ہوں نا یہ آپ کے ایم سی کیوز جو ٹاپ موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہوتے ہیں جو ریپیٹڈ آتے ہی رہتے ہیں اور جو ایک جنرل ڈگری کے ہوتے ہیں۔ ایک تو سبجیکٹیو ہوتے ہیں نا، جیسے کہ اسپیشل سبجیکٹ کے جو جنرل کوسچن ہوتے ہیں نا اسلامیات کے، جو کوئی بھی مطلب دے دیتا ہے، جیسے کہ زولوجی کے یعنی ادر سائنس کے اسٹوڈنٹس ہوں جو پھر جو ہے نا یعنی ایسے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ نہ ہو جو سائنس سے ہوں یا ادر کیٹیگریز ہوں، وہ بھی جو ہے نا ان کے لیے بھی یہ اہم ہوں گے۔ تو لا ایڈمیشن ٹیسٹ، سی ایس ایس اور ان سب کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ تو 51 کوسچن ہے، واٹ از دا تھرڈ بلیف ان ایمان مفصل؟ میں نے آپ کو بتایا ایمان کے دو قسمیں ہیں، ایک ایمان مفصل اور ایمان مجمل۔ ایمان مفصل جو ہے وہ ڈیٹیل ہیں اور ایمان مجمل جو ہیں وہ بریف ہیں۔ تو ایمان مفصل میں جو فرسٹ بلیو ہوتا ہے ایک اللہ پہ یقین ہوتا ہے، جو اس کے بعد سیکنڈ بلیو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پروفٹس پہ یقین لانا، اور یہ جو کوسچن ہے کہ تھرڈ بلیو ہے اللہ کے فرشتوں پہ۔ تو اس کا 51 کا کریکٹ آپشن جو ہے نا اللہ کے فرشتوں پہ ایمان لانا، کیونکہ پہلا اللہ پہ یقین، دوسرا اللہ کے رسولوں پہ یقین، تیسرا اللہ کے فرشتوں پہ۔ ٹھیک ہے، اب ہم چوتھا پڑھیں گے کہ چوتھا کون سا ایمان ہے، بلیف ہے اسلام کا۔ کوسچن 52 جو ہے 52 کوسچن ہے، واٹ از دا فورتھ بلیف ان ایمان مفصل؟ فورتھ بلیف جو ہے نا ایمان مفصل میں وہ اللہ کی کتابوں پہ یقین ہے۔ اللہ کی کتابوں پہ یقین جیسے کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ پہ یقین، اللہ کے رسولوں پہ یقین، اللہ کے فرشتوں پہ یقین، اللہ کی کتابوں پہ یقین۔ یقین کا مطلب ایمان، ٹھیک ہے نا، ایمان ہونا کہ بھائی اللہ کی کتابیں، سارے کتاب اللہ کے ہیں، قرآن پاک اللہ کا ہے، توریت اللہ کا ہے، انجیل اللہ کا ہے، زبور اللہ کا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ بھائی ہم اللہ پہ یقین کرتے ہیں، اللہ کے رسولوں پہ یقین کرتے ہیں، اللہ کے فرشتوں پہ ایمان نہیں ہے، ایسا نہیں، سارے ایمان ضروری ہیں۔ اس کے بعد ہے واٹ از دا ففتھ بلیف ان ایمان مفصل؟ ایمان مفصل میں جو ففتھ بلیف ہے نا وہ دا ڈے آف ججمنٹ، ڈے آف ججمنٹ پہ بلیو ہونا کہ بھائی قیامت ہوگی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ڈے آف ججمنٹ پہ بلیو نہیں ہوتے کہ بھائی یہ جو ہے نا زندگی، یہ دیٹس آل، جینا ہے، مرنا ہے، بس اس کے بعد اور کوئی زندگی نہیں، تو اسی میں آپ جو ہے نا سب کچھ کر لو، انجوائے کر لو۔ کل کسی نے دیکھا ہے کیا، اور پھر جو ہے نا مریں گے تو پھر ہم تو ہڈی ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ تو کن لوگوں کا بلیو یہی ہوتا ہے کہ وہ ساری جو ہے نا پھر اپنے شوق، ساری انجوائمنٹ اسی دنیا میں کر لیتے ہیں، تو کن کا یقین نہیں ہوتا کہ بھائی آخرت والی بھی ایسی کوئی چیز آئے گی یا مریں گے ہم۔ تو دا ڈے آف ججمنٹ۔ اس کے بعد ہے واٹ از دا سکستھ بلیو ان ایمان مفصل؟ جو چھٹا بلیو جو ہے نا ایمان مفصل میں کیا ہے، وہ جو ہے نا دا ڈے آف ریزریکشن۔ تو یعنی جو ہے نا یعنی آخرت حساب کتاب والا دن ہی، ٹھیک ہے نا، یعنی ایک تو ہے نا قیامت پہ، ٹھیک ہے، اور یعنی آخرت والا حساب کتاب والا دن ہی ہوگا۔ اور اس کے بعد ہے 55 ہے، واٹ از دا سیونتھ بلیو ان ایمان مفصل؟ سیونتھ بلیو ان ایمان مفصل میں کون سا ہے؟ گڈ اینڈ بیڈ از پری ڈٹرمائنڈ بائی اللہ۔ تو گڈ اور بیڈ جو ہے نا سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اب اس کو ہم کیا کہیں گے؟ خیر اور شر، ٹھیک ہے، خیر اور شر جو بھی ہے زندگی میں، وہ قدر جو ہے نا ہماری زندگی وہ اللہ کی طرف سے، بھائی جو بھی ہے اللہ کی طرف سے،
ہماری زندگی میں جو ہوتا ہے اس کا خالق مالک اللہ ہے. تو اللہ پہ یقین، اللہ کے رسولوں پہ یقین، اللہ کے فرشتوں پہ ایمان اور اللہ کی کتابوں پہ ایمان. اس کے بعد ہے کہ بھائی قیامت والے دن پہ، اس کے بعد قیامت کے آنے کے بعد جو ہوگا حساب کتاب ہوگا اس پہ، اور جو زندگی میں اچھا اور برا جو بھی ہے سب اللہ کی طرف سے ہے. اور جو ہے نا 56 کوسچن ہے، گیو دا فنڈامنٹل بلیفس آف اسلام ان دا پراپر آرڈر. پہلے میں نے جو بتایا آپ کو بلیفس بتائے ایمان مفصل، اب یہ فنڈامنٹل بلیفس بتا رہی ہوں. اس میں کیا ہے؟ نمبر 1 ہے توحید، نمبر 2 اس کا کریکٹ آپشن جو ہے نا وہ اے ہے. نمبر 1 ہے توحید، نمبر 2 ہے رسالت، نمبر 4 ہے ملائکہ، نمبر 3 ہے ملائکہ، نمبر 4 ہے الہامی کتاب. اینڈ تو کیا ہے کہ دیکھ پہلے مطلب ایک شریک کس کے سوا کہ ہمیں کسی کی عبادت نہیں کرنی، یعنی کسی کو اللہ کا شریک نہیں بنانا چاہیے. اسے کہتے ہیں اللہ کی کتاب. اور پہلے جب ہم ایمان لائیں گے تو کیا کہیں گے؟ اللہ پہ یقین. تو اس کو کیا ہے؟ اس کا کریکٹ آپشن کیا ہوگا؟ توحید. توحید کے بعد کیا آئے گا؟ سیکنڈ بلیف جو ہے نا 58 کوسچن ہے، واٹ از دا سیکنڈ بلیف ان اسلام. سیکنڈ بلیف اسلام میں کیا ہے؟ وہ ہے رسالت. اسلام میں سیکنڈ بلیف جو ہے وہ رسالت ہے، یعنی اللہ کے رسولوں پہ ایمان لانا، یقین ہونا. 59 ہے، واٹ از دا تھرڈ بلیف ان اسلام. تھرڈ بلیف جو ہے نا اللہ کی کتاب. اب آپ نے اللہ پہ بھی یقین لائے، آپ اللہ کے رسولوں پہ بھی ایمان لائے، اس کے بعد اللہ کی کتابوں پہ. وچ از دا لاسٹ بلیف ان اسلام. اسلام میں لاسٹ بلیف کیا ہے؟ بلیف ان آخرہ. آخرت پہ ایمان. بھائی مرنا ہے تو مطلب آخرت بھی ہوگی، قیامت بھی آئے گی، حساب کتاب والا دن ہوگا، سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اپنے ڈیڈس لے کے، جو بھی اس دنیا میں کیے اچھے اور گڈ ڈیڈس، اچھے اور برے ڈیڈس لے کے. تو 61 ہے، واٹ از دا پرائمری ایمفسائز آف دا قرآن اپون. اب قرآن جو ہے نا کس پہ زور زیادہ دیتا ہے؟ بیسک جو ہے نا قرآن کا وہ یعنی کس میسج پہ زیادہ فوکس ہے قرآن پاک میں؟ تو دا پروفیٹ ہوڈ آف پروفیٹس، یعنی نبیوں کا نبی ہونا. دا ڈاکٹرائن آف توحید. نمبر سی ہے دا ہیئر آفٹر لائف. اور نمبر ڈی ہے نن آف دیم. تو اس میں کیا ہے؟ اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ ڈاکٹرائن آف توحید. اب سورہ بقرہ آپ نے پڑھی ہوگی، اللہ پاک نے کیا کہا ہے کہ اللہ پاک کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو. سورہ بقرہ میں ذکر ہے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے پاس گئے تھے تو یعنی جبل پہ جب اللہ کے پاس گئے تھے تو پھر اس کے پیچھے جو ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا تھا؟ گائے کی پوجا کرنے لگے تھے. ٹھیک ہے، گائے کی پوجا کرنے لگے تھے، یعنی اللہ سے شریک بنانے لگے. پیچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی اپنی امت کے ساتھ چھوڑا تھا، لیکن انہوں نے ان کی بھی بات نہیں سنی تو شرک کیا تھا. تو قرآن پاک میں بہت سارے میسیجز جو ہے نا شرک پہ ہیں. تو یہ